ایک مرتبہ جرمنی جانا ہوا، شہر کا نام میں ارادتاً نہیں بتاؤں گا، تو وہاں ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا۔ بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے۔ مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو سچ ہے۔ اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بے شک نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا، ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا۔ جب کھانا ختم ہونے لگا نا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا، پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا۔ اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے، علیحدگی چاہیے۔ تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بےتاب ہیں اتنی دیر؟ کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائیں۔ کہنے لگا جی میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ، اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا۔ میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا۔ ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں، لڑکیاں بھی انجینئر ہیں۔ تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی، وہ ہماری کولیگ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، دوسرے بھی کسی کوشش میں، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی۔ وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ ہم لوگ دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے، کمرہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا، تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا، کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا۔ میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی، ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی۔ میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران میری بات چیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں۔ جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتا ہے؟ بھائی جب سے ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی۔ خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے۔ تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو منگا کے دیں کہ پڑھو، اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے، پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں۔ بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے کہ اللہ کی شان۔
کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں، اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے، وہاں عالم ہے، تو ان سے کوسچن پوچھ لو۔ 6 مہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی کیا، اور ایک دن آ کے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی۔ میری تو خوشی کے انتہا نہیں تھی۔ میں نے عشاء کے بعد 10 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ یہ مسلمان بن گئی۔ میں کلیگ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اس کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے، تو اب میرا کام آسان ہو گیا۔ اب وہ جب موقع ہوتا نماز بھی پڑھتی، مگر زندگی چلتی رہی۔ سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچز پہ گزارا کرتے تھے۔ بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ٹرکی جاؤں گی، سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، میوزیمز ہیں، تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ سٹڈی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ؟ اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا، فوڈ فار تھاٹ۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، اصل تو دین پاکستان میں ہے۔ اتنی مسجدیں ہیں، اتنے یہ علماء ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ اب میں نے ایسی سہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفارمیشن زیادہ مل سکیں گی۔ اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا، امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آ جائے پاکستان، بس اس کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا۔ امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں۔ میری بہن ایک ایم اے انگلش تھی، ایک ایم اے اکنامکس تھی، بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ اس کو، ہم اس کو تیار کر لیں گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے۔ 2-3 دن وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں پاکستان جاؤں گی، مگر میں اپنی ارینجمنٹ خود کروں گی، تم فلائٹ نمبر بس بتا دو کب جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک۔ اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا، اور اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکنگ کروا لوں گی، کہنے لگا کہ میں تو 1 گھنٹے یعنی 3 گھنٹے پہلے پہنچنے کی بجائے 4-5 گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے۔ خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا، اب یہ پاکستان آ رہی ہے۔ خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے، تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے، تو میں سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی، اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی نا تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوٹل آ جانا، میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کا انفارمیشن مل سکتی ہے۔ میری بہنیں اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئیں، اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ وہ بھی شروع کر دی۔ اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھائی آپ ہوٹل میں کیوں رہتی ہو، ہمارے گھر میں آؤ۔ اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک، تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی۔ ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر تھا، اور بزنس تھا ہمارا، کار ڈیلرشپ تھی۔ اب جو کار ڈیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان۔ خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی پہ وہ راضی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی۔
پریشانی ہونے لگ گئی، دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے. تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی. وہ سن کے پھر چپ ہو گئی. حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے. فرض کرو 20 دن اس نے رہنا تھا تو 10-12 دن گزر گئے. اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی. ہم پریشان بھی تھے. اللہ کی شان ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی. کچھ کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں، تبلیغی بندے ہیں، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو. ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے مولوی بنا دیا. وہ چونکہ میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے. تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے، داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور وضاقتہ بھی دینی ہے. اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم ہے. اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا ہاں. کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے. یہ اس نے 1-2 باتیں پوچھی، اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب چلے گئے. اس نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر. اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا. 1-2 دن ٹیلی فون پہ یہ اس سے بات کرتی رہی. کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا. ابو سے پوچھوں گا. اس نے ابو سے پوچھا. ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا ان مسلمانوں کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو وہاں. کہنے لگا لڑکے نے ہاں کر دی. اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکے نے اپنے 2-4 رشتہ داروں کو بلا لیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. لڑکی اس کو لے کے اسلام آباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا، پورا دکھا کے کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزارنے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، کاغذات ہوتے رہیں گے، میں نے ہے 4 دن میں واپس جانا، کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کونسلر کو اس کی پرسنالٹی، اس کی بات چیت، اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی، اس نے چھوٹتے ہی 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا. کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونی تھی، وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خاوند تھے ان کے ساتھ چلی گئی. محنت میں نے کی، اللہ نے فیور مولوی کی کر دی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے.